آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی نئی عمارت کو اندرون 2 سال مکمل کیا جائے۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے پرچوں کی جانچ کا عمل جاری۔ BRS امیدوارہ کا پرچہ قبول، بعض آزاد امیدواروں کے پرچے مسترد۔ تلنگانہ کابینہ کا جمعرات کی دوپہر 3 بجے ہوگا اجلاس۔ 42% BC تحفظات، آبپاشی پروجیکٹس اور ریتو بھروسہ اسکیم پر تبادلہ خیال کا امکان۔ تلنگانہ میڈچل حدود میں بدبختانہ واقعہ، شراب نوشی کے دوران بحث و تکرار، بیٹے نے کیا باپ کا قتل۔ عطا پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں کام کے دوران 9ویں منزل سے مزدور گاڑی پر گر پڑا، حالت نازک۔ شیخ ریاض انکاؤنٹر کی جامع رپورٹ پیش کرنے DGP کو تلنگانہ مائنارٹیز کمیشن کی ہدایت۔ نظام آباد میں پولیس انکاؤنٹر کے بعد بینرز اور متنازع تصاویر کے ساتھ منایا گیا جشن۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر 2 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کے تعمیری کاموں کے سلسلے میں چہارشنبے کو عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ صحت، پولیس، عمارت و شوارے، محکمہ برقی اور GHMC کے عہدیداروں پر مشتمل رابطہ کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تعمیری کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ آنے والے 100 سالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جدید و عصری سہولتیں ہاسپٹل میں دستیاب رکھی جائیں۔ ہر 10 دن میں تعمیری کاموں کا جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ میڈیکل کالج کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے مخصوص عہدیداروں کا تقرر کیا جائے اور اسے جون 2026 تک مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہاسپٹل کے ڈیزائن سے متعلق بھی ضروری مشورے دیے۔ اس موقع پر پریزنٹیشن بھی دیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری کے علاوہ DGP شیودھر ریڈی، مختلف محکمہ جات کے عہدیدار، کمشنر پولیس VC سجنار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے تمام چیک پوسٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹ کمشنر کے دستخط سے احکام جاری کیے گئے ہیں، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمام چیک پوسٹ اور اس سے ملحقہ دفاتر شام 5 بجے تک بند کر دیے جائیں۔ تلنگانہ کابینہ کا جمعرات کی دوپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ اجلاس میں BC تحفظات کو لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکام و ہدایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مجالس مقامی کے انتخابات کا مسئلہ بھی زیر بحث رہے گا۔ ان انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے 2 بچوں کے لزوم کے خاتمے کے سلسلے میں آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ کالیشورم، SLBC، SRSP کے تعمیراتی کاموں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ریتو بھروسہ پر بھی اہم فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے پرچے جات نامزدگی کی جانچ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ BRS پارٹی کی امیدوارہ M سنیتا کا پرچہ قبول کیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ان کے سوتیلے بیٹے کی طرف سے حلف نامے میں دی گئی تفصیلات پر اعتراض کیا گیا تھا۔ 21 اکتوبر پرچے نامزدگی کے ادخال کی آخری تاریخ تھی اور اس دن 117 پرچے جات نامزدگی داخل کیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ جملہ 211 امیدواروں نے 320 سے زیادہ سیٹس داخل کیے تھے۔ بعض آزاد امیدواروں کے پرچے نامزدگی کو مسترد کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ Thank you, sir.
BRS पार्टी के लीडर जी किशोर ने कहा है कि हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली ने ही आलमी बैंक को मकतूब लिखते हुए उनके हल्के के लिए ताउन की अपील की थी। मीडिया से बात करते हुए जी किशोर ने कहा कि रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आलमी बैंक को बताया था कि उनका हल्का सैलाब की वजह से डूब गया है, इस सिलसिले में मदद की जाए। अगर हुक्मरान जमात का MLA अपनी हुकूमत के बजाय आलमी बैंक से इमदाद की दरख्वास्त करता है तो ये वाज़ेह नज़र आता है कि हुकूमत अपने ही अरकान असम्बली की मदद करने से खासिर है। రావోరు ఎల్లారెడ్డిపేట మా కాన్స్టిట్యున్సీలో వరదలు వచ్చినాయి, ప్రపంచ బ్యాంకుకు ఉత్తరం రాసిండు ఆదుకోవాలని చెప్పి. అరే ఏందిరా మీరు ఎమ్మెల్యేలా సర్కసా ఏంది ఇది? ఎమ్మెల్యే ఎవరికి రాస్తాడు ఉత్తరము? గవర్నమెంట్ అడుగుతావా, నీ ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతావా, నీ క్యాబినెట్ మంత్రిని అడుగుతావా మా కాన్స్టిట్యున్సీకి సాయం చేయమని? వరల్డ్ బ్యాంకుకు ఉత్తరం రాసిండు. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం సంబంధం నీ కాన్స్టిట్యున్సీలో వరదలు వస్తే? ఇంత చదువుకున్న గొప్పోళ్ళు వీళ్ళు. ముఖ్యమంత్రిని మాట్లాడుకుంటా బాగా చదువుకున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళకు అట్లుంటుంది ఇట్లుంటుందని కేటీఆర్ గారి గురించి అంటాడు. అంటే చదువుకోవడం తప్ప? చదువుకోకపోతే గిట్లనే ఉంటుంది. ఉత్తరవునికి రాలని కూడా తెలియదు. ముఖ్యమంత్రికి చదువు రాదు, గుంపు మేస్త్రి పనే. కిందనోడు కూడా గదే పని చేస్తాడు, ఇంకేం చేస్తాడు పాపం. शराबनोशी का एक और भयानक अंजाम सामने आया है। तेलंगाना मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में अफसोस की बात ये देखी गई कि बेटे के साथ बाप मैनोशी करता रहा और इसी दौरान बहस व तकरार में नाहलफ बेटे ने अपने बाप का ही कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट ज़िले के मुलगू मंडल अचापल्ली देहात में निज़ामुद्दीन मंगल की रात अपने बेटे शेख सादिक और उसके दोस्त राजू के साथ पराजय वाटर प्लांट के पास शराब नोशी कर रहे थे। हालत नशा में बाप और बेटे की बहस शुरू हो गई और बेटे शेख सादिक ने वज़नी पत्थर से अपने बाप पर हमला कर दिया। निज़ामुद्दीन की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पहुंची। मकतूल के बेटे शेख सादिक और उसके दोस्त राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। ఈరోజు ఉదయం అప్రాక్సిమేట్లీ 8 o'clockకి ఒక కాల్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ పడి ఉన్నాడు, చనిపోయి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి కాల్ వస్తే మా పోలీస్ వాళ్ళని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇది మురార్పల్లికి సంబంధించిన ప్రజయ్ వాటర్ ఫ్రంట్ పక్కనున్న ప్లేసు. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ మెయిల్ పర్సన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 60 years దాకా ఉంటాయి, ఇతను చనిపోయి ఉన్నాడని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే డెడ్ బాడీ ఉంది. ఇతని పైన ఇంజరీస్ కూడా ఉన్నాయి. నిన్న నైట్లో వేరే వాళ్ళతో పాటు కలిసి వచ్చి ఏదో గొడవ జరిగి ఇక్కడ ఆ గొడవలో భాగంగా ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది. దీని గురించి పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత తగిన అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాం. కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటారు? కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటారు సార్? అంటే ఎవరి మీద అనుమానం ఏమన్నా? కుటుంబ సభ్యులు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. అసలు రీజన్ ఏందనేది ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तामीरी कामों के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर मजदूर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के हुदूद में मजदूर अपार्टमेंट में सीलिंग का काम कर रहा था, अचानक तवाजुन खोकर नीचे गिर पड़ा। बताया जाता है कि नीचे खड़ी हुई कार पर सोहेल नामी मजदूर गिरा। मुकामी अवाम ने फौरी उसकी इत्तला पुलिस को दी। जख्मी मजदूर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मेरे कॉम्प्लेक्स के पीछे वाली जमीन है, उसके बाहर जो मेन रोड की जो जमीन का कॉम्प्लेक्स है मेरा है। फिल्मों की तरह नकली एसीबी के अहदेदारों की तरफ से सरकारी मुलाजिम को धमका कर रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक वरंगल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जयपाल रेड्डी को नकली एसीबी के अहदेदार धमका रहे थे और ये भी बताया गया है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास से 10 लाख रुपए की रकम भी वसूल की गई। जयपाल रेड्डी नकली अहदेदारों को रकम देते रहे। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹر وہیکل انسپکٹر کو رقم کیوں دینی پڑی اور وہ کیوں دھمکیوں سے خوف زدہ ہو گئے؟ اگر رشوت نہیں لیتے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ کیس پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوا ہے، متعلقہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے شنکرپلی میں واقع 2 BHK کالونی کا دورہ کیا اور مقامی افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ مقامی عوام نے سڑک کے بارے میں، ٹرانسپورٹ کی عدم سہولت اور واٹر سپلائی کے بارے میں شکایات کی، جس پر مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ ریاستی دفتر جمعیت العلماء ہند واقع زمزم مسجد باغ عنبرپیٹ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابق صدر محترم حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب علیہ رحمہ کی خدمات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا صدیق اللہ چودھری صدر جمعیت العلماء کولکتہ، مولانا حافظ ندیم صدیقی صدر جمعیت العلماء مہاراشٹرا، حافظ پیر خلیق احمد سابق جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء تلنگانہ، مولانا مصدق القاسمی صدر جمعیت العلماء ضلع حیدرآباد، مولانا مصباح الدین صاحب خازن جمعیت العلماء ضلع حیدرآباد، مفتی محمد الیاس احمد حامد قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ضلع نرمل، حافظ یونس جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ضلع میڈچل ملکاجگیری، مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب قاسمی صدر جمعیت العلماء حلقہ عنبرپیٹ اور دیگر جمعیت العلماء کے اہم ذمہ داران نے شرکت کی۔ حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے۔ ہم لوگ آج جو بیٹھے ہیں یہ آندھرا پردیش کا جمعیت علماء کا مضبوط ایک دفتر ہے۔ ہمارے محترم بزرگ بھائی پیر شبیر احمد صاحب جو بڑی شخصیت گناہوں کے مالک تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ قرآن و سنت میں تعزیت کا حکم ہے، اسی تعزیت کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ حدیث شریف کا ذکر ہم نے کیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر، موت ایک برج ہے، پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ایماندار کی موت
वो अल्लाह से बारगाह इलाही से बिल्कुल टच कर देता है। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान में मुल्क की गीत तारीख साज मजबूत जमात है। 24 स्टेट में जमीयत उलमा फैली हुई है। हाफिज पीर शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये हमसे भी सीनियर है। 1991 से 2006 तक एक हिस्सा है जो हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कुर्बत का उनको मौका मिला है। ताज़ियती प्रोग्राम और ताज़ियत के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे साथ बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब और जमीयत उलमा बंगाल के सूबाई सदर, इसी तरीके से राब्ता मदारिस बंगाल के सदर और मुतहर्रिक और फाद शख्सियत मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब भी हैं। हम रात में ताज़ियती जलसे में रहे, सुबह मकान पर ताज़ियत पेश किए और हाफिज साहब के मज़ार पर फातिहा के लिए गए थे। वहाँ से आप लोगों के बीच में आए हैं। हज़रत मौलाना के साथ यहाँ पर हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ साहब सिटी जमीयत उलमा के सदर, इसी तरीके से मौलाना मुफ्ती इलियास साहब निर्मल और इसी तरीके से हमारे मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके लक्ष्मीगुड़ा वामे कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस एक शदीद हादसे का शिकार होने से बच गई। ज़राए के मुताबिक बस नादरगुल जा रही थी कि अचानक बस में आग भड़क उठी। ड्राइवर ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए बस को रोड के किनारे कर दिया और बस को खाली करवाया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ब्ती की कार्रवाई अंजाम दी। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DPS అక్కడ ఉంది చూడండి DPS. दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ने तेलंगाना पुलिस के हौसलों, फ़र्ज़ की अदायगी, लगन और बहादुरी के जज्बे की सताइश की। ख़ास तौर पर CCS कांस्टेबल निज़ामबाद A प्रमोद कुमार, जिन्होंने अपनी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान अपनी जान कुर्बान की। तारिक अंसारी ने A प्रमोद कुमार की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। दूसरी जानिब तारिक अंसारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुजरिम के अफराद ख़ानदान के साथ इंसानी बुनियादों पर हुस्न सलूक
کا برتاؤ کیا جائے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے. ایک جرم کی سزا کسی دوسرے فرد یا افراد کو دینے کے قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا. انہوں نے مزید کہا کہ پولیس انکاؤنٹر کے سلسلے میں کمیشن کو ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں درخواست گزار کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر کمیشن نے ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے ایک جامع رپورٹ طلب کی ہے. نظام آباد میں پولیس انکاؤنٹر کے بعد منائے گئے جشن کے دوران گینگسٹر لارنس بشنوئی اور سائی چیتنیا IPS کی تصاویر اٹھائی گئیں. ذرائع کے مطابق تلنگانہ پولیس کے انکاؤنٹر میں شیخ ریاض کو قتل کیے جانے کے بعد نظام آباد میں کمشنر پولیس نظام آباد سائی چیتنیا، بانی شیوسینا بال ٹھاکرے اور گینگسٹر لارنس بشنوئی کی تصاویر کے ساتھ رقص کیا گیا. پولیس کانسٹیبل پرمود کے قتل کے ملزم شیخ ریاض کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والوں نے شیخ ریاض کے پولیس انکاؤنٹر میں قتل پر شہر نظام آباد میں جشن منایا اور اس جشن کے دوران DJ پر موسیقی لگاتے ہوئے رقص کیا گیا. لیکن پولیس کی جانب سے کیے گئے اس قتل پر جشن منانے والوں سے کہ اس عمل کی ویڈیو اور تصاویر موجود ہیں. بتایا جاتا ہے کہ شہر نظام آباد میں شیخ ریاض کے قتل پر جن لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں وہ لوگ کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا IPS کے ساتھ ایک بین الاقوامی مجرم لارنس بشنوئی کی تصاویر تھامے ہوئے رقص کر رہے تھے. جمعیت علماء شہر گریٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام جامع مسجد دارالشفا میں معروف دینی و ملی رہنما مولانا حافظ پیر شبیر احمد مرحوم کی یاد میں ایک پراثر تعزیتی اجلاس و دعائیہ نشست منگل کے روز منعقد ہوئی. اس موقع پر مختلف مکاتب فکر کے ممتاز علماء، قائدین اور معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اجلاس سے حضرت مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا شبیر احمد مرحوم کی دینی، تعلیمی اور ملی خدمات ناقابل فراموش ہیں. انہوں نے ہمیشہ اتحاد امت، تعلیم دین اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کو اپنا مشن بنایا. مولانا مدنی نے کہا کہ ان کی وفات سے ملت کو ایک عظیم خسارہ پہنچا ہے. اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مولانا جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا شبیر احمد نے نہ صرف ایک عالم دین بلکہ ایک سچے رہبر اور سماجی رہنما تھے. ان کی خدمات دونوں تلگو ریاستوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دیگر ممتاز علماء اور قائدین نے بھی مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت و درجات بلندی کی دعا کی. غالباً مولانا کے وہ آفس میں ہوئی تھی اور وہاں سے ہی مولانا کا میں بہت ہی احترام کرتے رہا ہوں. حافظ صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ شروع سے انہوں نے جس انداز سے میرے سے ملاقات کیا تھا آج سے 30 سال پہلے غالباً، اور 30 سال کے اس عرصے میں جہاں بھی ملاقات ہوتی وہی محبت سے ملاقات کرتے تھے. اور کیونکہ میں بھی ادھر ہی کوئی کام کیا کرتا تھا حیدر گڑھے کے طرف، تو مولانا سے اکثر وہاں ملاقات ہوا کرتی تھی. انتہائی خاموش مزاج اور لوگوں کے ساتھ محبت اور اخلاص بھی تھا ان کے کاموں میں، ان کے انداز میں، ان کی زندگی میں. اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آج ہر ایک کے دل میں وہ گھر بنائے ہیں اور ہر ایک وہ ان سے محبت کرتا ہے. بس ہماری خواہش یہی ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی، صاحبزادگان ماشاءاللہ فرزند بہت ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو بھی جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جمعیت کو جس طریقے سے صدر صاحب کی نگرانی میں کام کیا کرتے تھے، اس بار یہ سمجھ کے کرے کہ صدر صاحب نہیں ہے مگر یہ کام کو ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے موجودہ دور میں جو بھی ہمارے بزرگ ہیں
اور یہاں ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، صدر بھی تشریف فرما ہے، اور یہ حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں۔ میں ان تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ اب مل کر کام کرنے کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے، اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اس کام کو بڑھانا ہے، اور ہمارے حافظ صاحب کی جو محنت رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کام کو کرنا ہے۔ اللہ ہمارے حافظ صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی نئی عمارت کو اندرون 2 سال مکمل کیا جائے، جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ جوبلی ہلز کے ضمن انتخاب کے لیے پرچوں کی جانچ کا عمل جاری، BRS امیدوارہ کا پرچہ قبول، بعض آزاد امیدواروں کے پرچے مسترد۔ تلنگانہ کابینہ کا جمعرات کی دوپہر 3 بجے ہوگا اجلاس، 42% BC تحفظات، آبپاشی پروجیکٹس اور ریتو بھروسہ اسکیم پر تبادلے خیال کا امکان۔ تلنگانہ میڈچل حدود میں بدبختانہ واقعہ، شراب نوشی کے دوران بحث و تکرار، بیٹے نے کیا باپ کا قتل۔ اتاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں کام کے دوران 9ویں منزل سے مزدور گاڑی پر گر پڑا، حالت نازک۔ شیخ ریاض انکاؤنٹر کی جامع رپورٹ پیش کرنے DGP کو تلنگانہ مائنورٹیز کمیشن کی ہدایت۔ نظام آباد میں پولیس انکاؤنٹر کے بعد بینرز اور متنازع تصاویر کے ساتھ منایا گیا جشن۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔